آپ سے حضرات سے ایک بار اور فاتح کی گزارش ہے، نگہت بانو بنت سید اشتیاق حسین اور کنسرٹ کے تمام مرحومین کے لیے رحمت اللہ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین المخاطب بطٰہٰ و یاسین الذین سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد. امیر المومنین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہمارے آپ کے درمیان سلسلہ گفتگو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور آج کے معروضات گزارش کرنے سے پہلے جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں ایک آدھ مسئلوں کی طرف اشارہ کیا تھا، مختصراً ایک خاص کر کے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے کچھ مبطلات ہیں جن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے روزے کے کچھ مبطلات ہیں. دونوں میں ایک خاص فرق ہے جو قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد مبطلات اگر آدمی سہواً غلطی سے بھی کر دے تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر رکن چھوڑ دے، چاہے سہواً بھی رکن چھوڑ دے، مثلاً رکوع چھوڑ دے یا 2 سجدے چھوڑ دے، تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن روزے کے جتنے بھی مبطلات ہیں وہ صرف عمدن کرنے سے، انٹینشنلی کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. اگر ان انٹینشنلی کوئی بھی روزے کے مبطلات میں سے کام کرتا ہے تو روزہ اس کا اسی صحیح حالت میں رہتا ہے. ان انٹینشنلی بے خیالی میں کچھ کھا لیا یا پی لیا یا کوئی اور کام کر دیا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا روزہ صحیح ہے اگر اس نے انٹینشنلی یہ کام نہیں کیا. مبطلات روزہ میں سے ایک جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی بھی جھوٹ اللہ، رسول یا ائمہ علیہ السلام کو منسوب کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. If somebody ascribes a lie to Allah or the Prophet or to the Imams علیہ السلام, then the fast will become invalid and the person will have to do qaza of that fast and kafara as well. تو اس سلسلے میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، چونکہ یہ صرف کہنے سے نہیں، لکھنے سے بھی ہو جاتا ہے اور حتیٰ اشارے سے بھی ہو جاتا ہے.
اگر کسی جھوٹ کی طرف اشارہ بھی کرے آدمی روزے کی حالت میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے اللہ اور رسول ائمہ علیہ السلام کی طرف، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ کہنے سے اور لکھنے سے جہاں تعلق رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ میسج کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اگر کوئی کسی کو کوئی قول میسج کرتا ہے اور وہ جھوٹ ہے، امام کا قول نہیں ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے اس سے کیسے آدمی محفوظ رہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام فقہا کے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی بھی حدیث، خاص ویسے بھی کرنا چاہیے لیکن روزے کی حالت میں خاص کر اس کا خیال رکھیں، ویسے بھی یہ کام کرنا چاہیے لیکن روزے میں خاص طور سے، کہ کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قول معصوم جو ہے وہ اس کے حوالے کے ساتھ میں لکھے یا حوالے کے ساتھ میں بیان کرے۔ یہ کافی ہے کہ وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب کے لکھنے والے کے اوپر اس کی ذمہ داری آ جائے گی۔ اگر میں نے یہ بیان کیا کہ فلاں کتاب میں سے میں یہ فلاں حدیث سنا رہا ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ حدیث غلط نکلی، جھوٹ نکلی، تو میرے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جائے گی، اس لکھنے والے کی طرف ذمہ داری ہو جائے گی، اور میرا روزہ اپنی جگہ صحیح سالم رہے گا۔ تو اس چیز کا خیال ویسے بھی کرنا چاہیے، عمومی طور پر بھی کسی کو کوئی حدیث بغیر حوالے کے، بغیر ریفرنس کے نہیں بھیجنی چاہیے، نہ بیان کرنی چاہیے، مگر روزے میں خاص طور سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور ابھی ایک اور مسئلہ اور ایک اور مصیبت آج کے زمانے میں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹے حوالے بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے حوالہ بھی چیک کر کے لکھیں کہ آیا اس کتاب میں یہ بات ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہاں، صرف اس میں نیچے لکھا ہو فلاں کتاب میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں بھی نہ ہو، اور یہ ایسا بھی کافی دفعہ ہو چکا ہے کہ غلط بات کو غلط حوالے کے ساتھ میں جو ہے وہ نشر کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور آج کل میسیجز کے ذریعے سے بہت آسانی سے بہت باتیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے ایسے اقوال ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام کے نہیں ہیں لیکن امام کے نام سے منسوب ہو کر کے سوشل میڈیا کے اوپر، میسیجز کے اوپر ابھی بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کا روزے میں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے لیے قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا اگر روزے کی حالت میں ایسا کام کیا ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد۔ سلسلہ گفتگو یہاں پر اذان عالیہ میں ہوگا، یہاں پر بات کو کل روکا تھا کہ اللہ نے تقاضا یہ کیا، ہر جگہ بار بار یہ کیا کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال چاہیے، اور کل آپ کی خدمت میں کلی طور پر، خلاصے کے طور پر بیان کیا کہ ایمان کہاں سے ملے گا، کیا تعریف ہے اس کی، اور نیک اعمال حضور کے نظر میں کیا ہے۔ تو اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ کل جہاں پر گفتگو کو درمیان سے میں نے چھوڑ دیا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہیں سے بات کو آگے لے چلیں گے، اس بات کو طرف اشارہ کرنے کے سے پہلے ایک بات کی طرف کہ جو ہم نے اس آیت اور اس آیت کے ساتھ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں بات کی کہ حضور نے انسان کے نفسیات سے قریب ہو کر کے، انسان کی سائیکالوجی سے نزدیک ہو کر کے یہ بات فرمائی کہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ جو علی اور ان کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ یعنی نفسیاتی طور پر انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے، اس چیز کی طرف راغب ہو جائے، وہ چیز کرنا چاہے، کیونکہ انسان نفسیاتی طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ گزارش کی تھی آپ کو ہماری پہلی گفتگو میں
کہ انسان تو دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان بھی کرتا ہے، بہت کچھ خرچ بھی کرتا ہے، اور ایسا خرچ کرتا ہے کہ جس کے متعلق اسے یقین نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو واپس ملے گا یا نہیں۔ جبکہ اس اخروی کامیابی کے اندر ایک اور خوبی ہے، اس کامیابی کے اندر یعنی ایمان اور نیک اعمال کے اندر ایک اور خوبی ہے۔ اس خوبی کی طرف امام علیہ السلام ایک مشہور خطبے میں اشارہ کرتے ہیں۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بہت مشہور خطبہ ہے جس کو خطبہ حمام کہتے ہیں اور خطبۃ المتقین بھی کہتے ہیں۔ خطبہ حمام اس لیے کہتے ہیں کہ حمام نے سوال پوچھا تھا، مولا نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا۔ خطبۃ المتقین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں متقین کے صفات کو بیان کیا گیا۔ تو اس خطبہ کو ارشاد فرمانے سے پہلے ظاہر اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حمام جو مولا کے ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کر مولا سے یہ کہا کہ آپ مجھے متقین کے صفات ایسے بیان کیجئے کہ جیسے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ تقاضا کس سے کر رہے ہیں؟ امام المتقین سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اور وہ کہ جس کے خطبے کو جمع کرنے والا جمع کر کے کہے گا کہ یہ بلاغت کے آخری منزل ہے، ان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے ایسے بیان کیجئے جیسے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیک اعمال کرو، اتنا کافی ہے۔ لیکن حمام نے قسم دے دی، اور جب قسم دے دی تو پھر مولا نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو اس جواب ارشاد فرمانے سے پہلے اس خطبے کا ایک مقدمہ ہے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ خطبہ خود بار بار پڑھے جانے کے قابل ہے کہ اسے بار بار مومن پڑھے کہ علی علیہ السلام متقی کو کیسے بیان کرتے ہیں، کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں، کیا صفات ہونے چاہیے ایک انسان کے اندر، ایک علی کے چاہنے والے کے اندر۔ تو اس کا جو مقدمہ ہے وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں اسے عرض کر رہا ہوں۔ اس مقدمے میں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے خلق کو خلق جب کیا تو ایسی حالت میں کیا، وہ توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ جو ہماری بات تسلسل ہے وہ جاری رہے، کہ اللہ نے خلق کو جو خلق کیا تو اس حالت میں کیا کہ نہ تو ان کی اطاعت اسے فائدہ پہنچائے گی اور نہ ان کی معصیت، نہ ان کے گناہ، نہ ان کی نافرمانی اسے کوئی نقصان پہنچائے گی۔ تو جو ہو رہا ہے یعنی اللہ نے خلق کو خلق کیا تو نہ تو انسانوں کی اطاعت اللہ کو فائدہ پہنچائے گی، نہ انسانوں کے گناہ، انسانوں کی نافرمانی اسے کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی اگر جملہ بدل کے اگر میں کہوں کہ اگر ساری خلقت اللہ کو ماننے لگے تو اس کی ذات میں کوئی بڑائی نہیں آ جائے گی، اور اگر سارے خدا کے منکر ہو جائیں تو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو جو یعنی سارے ماننے لگیں تب بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی بھی نہ مانے اسے تب بھی وہ خدا رہے گا۔ تو امام فرماتے ہیں یہ کیوں فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یعنی اللہ نے ایسے تمہیں خلق کیا کہ نہ تمہاری اطاعت عبادت اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ تمہاری معصیت، نہ تمہارا گناہ اسے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اور اس نے تقسیم رزق کے معاملے میں اس نے اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا ہے کہ کون اس کا اطاعت گزار ہے اور کون اس کا ماننے والا نہیں ہے۔ تقسیم رزق کے معاملے میں اس نے یہ تخصیص نہیں کی کہ کون اس کا ماننے والا ہے کون اس کا ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی فرعون کو بھی رزق ملے گا،
موسیٰ کو بھی رزق ملے گا، نمرود کو بھی رزق ملے گا، ابراہیم کو بھی رزق ملے گا، ابو سفیان کو بھی رزق ملے گا، محمد مصطفیٰ کو بھی رزق ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی چاہے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، اس کے اوپر رزق، اس سے کنیکٹڈ اس نے اس کے رزق کو نہیں رکھا ہے۔ تو یہ سب کیوں ارشاد فرمایا مولا نے بتایا کہ دیکھو اللہ نے تو رزق کے معاملے میں تخصیص نہیں کی، یعنی اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ کون اس کا ماننے والا ہے کون اس کا ماننے والا نہیں ہے، یعنی اس کے نہ ماننے والے پہ اس نے رزق کو بند نہیں کیا، یعنی رزق حق ہے خلقت کا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے تو رزق میں تخصیص نہیں کی، یعنی رزق کے خیال کیے بغیر، اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ کوئی اطاعت گزار ہے یا اس کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، تب بھی اسے رزق دے رہا ہے، یعنی رزق کو درمیان میں معاملہ نہیں بنایا۔ اب تمہیں چاہیے، متقی سے اب خطاب، اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم رزق کا خیال کیے بغیر اللہ کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق تو اس نے فکس کر دیا ہے، یعنی کوئی اطاعت کرے گا تب بھی اسے رزق ملے گا، اطاعت نہیں کرے گا تب بھی رزق ملے گا۔ تو رزق کا خیال کیے بغیر تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کی بندگی کرو بغیر کسی غرض کے، یعنی اس غرض کے ساتھ نہیں کہ وہ مجھے رزق دے گا تو میں اس کی اطاعت کروں گا۔ تو جو ہونا اطاعت کو رزق کے معاملے سے الگ رکھنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو انسینٹیو ہوگا، کوئی نہ کوئی انسینٹیو ہوگا۔ کہاں رزق کے معاملے سے الگ رکھو۔ ہاں، جنت کے شوق میں عبادت کرنا یہ بری بات نہیں ہے، جہنم کے خوف سے عبادت کرنا بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ متقی وہ ہے جو رزق کے معاملے کو درمیان میں نہ لے کر آئے۔ ہاں، امام المتقین یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ الہی ما عبدتک خوفا لنارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ۔ اے اللہ، میں نے تیری اطاعت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کی ہے، نہ ہی تیرے جنت کے شوق میں کی ہے، بلکہ ساری کائنات میں کوئی بھی لائق عبادت تیری ذات کے علاوہ نہیں تھا۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ یہ متقی میں اور امام المتقین میں فرق ہے۔ یہ متقی میں کہ متقی ہاں جنت کے لالچ میں جہنم کے خوف سے عبادت کرے گا۔ امام نے کہا کہ رزق کے معاملے کو درمیان میں نہ لانا۔ ہاں، امام المتقین وہ ہے جو یہ کہے گا کہ ہاں، یہ انسان کی قدر و قیمت کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں، کائنات میں مختلف طرح کی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی مال کی عبادت کر رہا ہے، کوئی تخت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی شخصیت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی دنیاوی چیز کی عبادت کر رہا ہے۔ عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے یا اس کا بت بنایا ہوا ہے، لیکن اگر وہ چیز اس کی زندگی میں باقی چیزوں سے اہمیت رکھتی ہے، وہ عبادت شمار ہو۔ تو جو ہمارے یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی منزلت، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ تمام تر چیزیں اس کے نیچے ہیں، چاہے مال ہے، تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، ثروت ہے، دولت ہے، یہ سب کچھ انسان سے کم تر ہے۔ انسان سب سے بلند ہے، اور اس کی بلندی تب ہوگی جب وہ یہ سب کچھ رد کر کے بارگاہ پروردگار میں سجدہ کرے گا۔ اس کی بلندی تب ہوگی جب وہ یہ ساری چیزیں رد کر کے بارگاہ پروردگار میں سجدہ ریز ہوگا، تو اللہ یہ کہے گا کہ میں یہ سب چیزیں تمہارے جو ہے وہ محکوم بنا رہا ہوں۔
وہ سب کچھ تمہارے نیچے ہے، اس لیے کہ یہ فضیلت میں انسان ان سب سے افضل اور بلند ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد کسی کے خلق کے بارے میں اللہ نے ناز نہیں کیا۔ زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا، سورج کو بھی بنایا، چاند کو بھی بنایا، ستاروں کو بھی بنایا، سیاروں کو بھی بنایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، لیکن کسی کے خلق پر ناز نہیں کیا جس طرح سے انسان کے خلق پہ ناز کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے احسن ہے۔ یہ کب فرمایا؟ انسان کو بنانے کے بعد، انسان کو خلق کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ انسان کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اگر وہ اسے پہچاننا چاہے، اگر وہ اپنے مقام کو جاننا چاہے، اگر جو اپنے مقام کو جان لے، پھر کیا ہوتا ہے؟ درمیان سے میں نے ایک بات چھوڑ دی تھی کل، اسے مکمل کر دوں کہ انسان اگر اپنے مقام کو پہچان لے تو کیا ہوتا ہے۔ حضور نے علی کو خندق کے میدان میں بھیجا، میدان میں بھیج دیا تو خیمے میں جتنے لوگ تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی میرے بھائی کے فتح کی خبر سب سے پہلے لے کے آئے گا تو اسے جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی بھی، یہ نہیں فرمایا اگر فتح ہوگی، یہ فرمایا جب فتح ہوگی، یعنی جہاں علی جائیں گے وہاں کامیابی تو ہوگی ہی، جب ہوگی اگر تم میرے ساتھ اس خوشی میں شریک ہو جاؤ گے تو میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ کیا ہی بات ہے، کسے جنت کا شوق نہ ہو؟ تو سارے جو ہے وہ اونچی اونچی جگہوں پر چڑھ گئے۔ ویسے اونچی جگہوں پر چڑھنا تو پرانی عادت تھی، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اونچی جگہوں پر چڑھنا تو بس ایک بیٹھا رہا، تو حضور نے پوچھا کہ سلمان کیا جنت کا شوق نہیں؟ حضور کیا نے پوچھا کہ سلمان جو جنت کا شوق نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ جنت کا شوق تو ہے۔ کہا پھر باقی جیسے چلے گئے آپ نہیں گئے؟ تو ظاہر ہے کہ آج تفصیل کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگر